نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ کہف کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کے اندر اس کا عمودی مضمون مادہ پرستی اور اس کا سراب اور آخرت یا وہی کی جو برکات اور اس کے اگینسٹ جو سب کچھ پڑھے کہ وہی جو ہے وہ کیسے انسان کی آنکھ کھولتی ہے۔ آج اس کے اندر جو ہے وہ چوتھا واقعہ اس کا جس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ اس کو 2-3 اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اس کو اوور آل آپ دیکھیے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ سورۃ کہف کے پورا جو مضمون چل رہا ہے جس کے اندر مادہ پرستی بھی ہے اور دوسری طرف وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طاقتیں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ایک انسان کو جو کہ ذوالقرنین جس کا ذکر بھی ہوگا اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور پاور دی تو اس نے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا۔ ایک اینگل تو اس کا یہ ہوگا کہ مادہ اگر آپ کو وسائل بہت زیادہ مل جائیں اور مادہ آپ کے پاس بہت زیادہ آ جائے تو بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ یعنی جو دوسرا واقعہ تھا جس کے اندر ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا اور وہ اس کی بنیاد پر تکبر کرنے لگا اور اپنے مال کو بڑا سمجھ کر شرک میں پڑ گیا، تو اس کے اپوزٹ واقعہ آپ سمجھ لیں۔ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اقتدار، بہت مال و دولت، وسائل دیے ہوں تو وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرے اور کیسے جو ہے وہ نظام بنانا بھی اس کا ہی کام ہوتا ہے، قسم کا نظام اس کے تحت ہوتا ہے، تو وہ کیسا نظام کریٹ کرے۔ ایک اینگل تو اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا اینگل اسی واقعے کا یہ ہوگا کہ جیسے ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا اور وہ مطلب حکمران تھا، تو ایک حاکم یا ایک حکومت کے لیول پہ جو ایماندار آدمی ہے یا جو اللہ کا فرما بردار شخص ہے، اس کا رد، اس کے جو عمل ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر صرف ایک بادشاہت کوئی ضروری نہیں چیز ہے، اس کے اندر ہر وہ شخص جو کسی آرگنائزیشن کا، جو کسی گھر کا، جو کسی بھی جگہ کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اور اس کو وسائل اس کے انڈر کیے ہیں، تو وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 101 تک ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ذوالقرنین کا واقعہ، عدل و انصاف کا ذکر آئے گا آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں ابھی سناتا ہوں۔ اس سے جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے لیسنز ملتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ علم کا بہترین ذریعہ وحی الہی ہے۔ تاریخی واقعات کا مقصد جو ہے وہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان سے نصیحت حاصل کرے، اور بعض اوقات واقعات کا صرف وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے جس کے اندر نصیحت موجود ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر اہم سوال کا جواب موجود ہوتا تھا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال جو یہودی کیا کرتے تھے، ابھی اس کی وجہ بھی آئے گی کہ ان کو کیا انٹرسٹ تھا ذوالقرنین میں، اور انہوں نے ایک سوال کیوں پوچھا۔ انبیاء کا طریقہ کار لوگوں کو فائدہ مند معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے؟ اس رکوع میں یہودیہ مدینہ کے سوال کا جواب دیا گیا۔ بہت دیر تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں جو واقعہ یا جس کردار کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذوالقرنین سے، سکندر اعظم سے کافی مختلف ہے۔ دراصل جدید تحقیق کے مطابق آپ یوں سمجھ لیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، سائرس تھا جس کا نام، جس کے دور میں ایران کی 2 اسٹیٹس تھی، ایک پارس اور ایک مادہ۔ ان دونوں کو ملا کر اس نے ایک سلطنت بنائی، اور اس کے بعد جو ہے ایران کی ایک بہت ترقی یافتہ جو دور کا آغاز ہوا، اور اس کے اندر یہ شخص جو ہے، یہ ان کا بادشاہ جو سائرس تھا، یہ ایک ہیلمٹ پہنا کرتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ تھے، جس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین بھی کہا جانے لگا۔ اور یہ ابھی جو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ترجمان قرآن جو ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو رضا شاہ پہلوی ہے، جو بھی ان کا ریسنٹ پچھلا تھا
جس کا دور حکومت تھا، اس کے دوران وہاں پر ایران میں کھدائی کے دوران اس کا مقبرہ اور ایک مجسمہ بھی ملا، جس میں ایک تاج ملا جس پہ 2 سینگ تھے، اور اس سے دریافت سے ثابت بھی ہوا کہ یہ ان کا جو بادشاہ ہے یہ ذوالقرنین۔ یہ چونکہ پروفائلنگ ہے، اس کے اندر میری بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے، میں آپ سے صرف وہی ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں جو بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے، لیکن آگے چل کے جو آیات ہیں ان کا جو معنی مفہوم ہے وہ بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ اب یہودیوں نے کیوں ان کے بارے میں سوال کیا؟ تو یہودی جو تھے وہ جب عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر کیا اور ان کو یہودیوں کو یہاں سے جگہ جگہ ڈسپوز آف کر دیا یا بھگا دیا یا یہاں سے چلے گئے اور کچھ نے قیدی بنا لیا، 150 سال تک وہ لوگ رہے قید کی حالت میں، اسیری کی حالت میں۔ تو ذوالقرنین جو تھا یہ ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے پھر وہ عراق جب فتح کیا تو یہودیوں کو وہاں سے آزاد کروایا۔ تو یہودیوں کے نزدیک یہ کردار جو ہے وہ ان کا کہنا چاہیے ان کو بچانے والا ہے یا ان کو آزاد کروانے والا ہے، اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ آباد کاری کی اجازت بھی اس شخص نے ان کو دی تھی، اس لیے وہ اس کو ایک مانتے ہیں، سمجھ لیں اپنا ہیرو، ہسٹری کا ہیرو مانتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر ایسے مشکل سوال کرتے تھے کہ جیسے جن کے بارے میں ان کو امید ہوتی تھی کہ علم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی تو وہاں سے ان کے پاس اس چیز کا نالج آتا تھا۔ اس قرآن پاک میں ہمارے سامنے جو ذکر آ رہا ہے وہ 3 مہمات کا اس کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین کی، تو ایک مشرقی طرف اور ایک جو ہے مغرب کی طرف ہے، اور جبکہ تیسرا جو ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ مغرب کی طرف بحیرہ روم تک یہ گیا ہے، مشرق میں مطلب جو ڈیٹا یا سمجھ لیں کہ پرانا فورنزک جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہ بلوچستان یا مکران تک کے علاقے تک اس کا سفر، کیونکہ ایران کے مشرق میں یہی واقع ہے، اور شمال میں یا بحیرہ اسود کے پہاڑی علاقے میں 3 تک اس کا سفر ہے، اور یہ 3 اس کی بڑی فتوحات شامل ہیں جو رشین علاقے ہیں یا اس سائڈ پر جا کر، جو کہ ان کے شمار میں ایران کے شمار میں رشیا۔ عہد فاروقی سے اس کا ملتی جلتی تھوڑی مشابہت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح 3 لشکر 3 سمتوں میں گئے تھے جہاں پر انہوں نے فتوحات جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ ذوالقرنین کا ابتدائی دور یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک شہزادہ تھا، اور یعنی یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پروفائلنگ کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن ایک جسٹ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، پورے اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہم لوگ۔ تو یہ کہ وہ ایک شہزادہ تھا جو جس کی جان کو خطرہ رہتا تھا، وہ صحرا میں روپوش ہو گئے، وہاں پہ کسی نبی کی تعلیمات آئیں یا خود ان کے اوپر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کا ایک نیک و صالح کردار ایک بادشاہ کے طور پہ بھی اور نیک و صالح کردار کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ قرآن پاک میں پیش کیا۔ تو آگے آیت نمبر 84 آ گئی، اِنَّا مَكَّنَّا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اختیار تھا اس کے پاس، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے تمام وسائل بھی مہیا کیے تھے۔ حکومت و طاقت اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر حکومت دی بھی ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ یہ میری طرف سے عطیہ بھی ہے تمہیں، اور ایک امانت بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی عہدہ ملے وہ اس کے اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ تصرف یہی ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے، اور اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عہدہ یا جو بھی آپ کو پوزیشن دی ہے اس کے مطابق آپ کام کریں۔ مقصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے، کامیاب حکمران وہی ہے جو اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرے۔ تو وسائل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی وسائل دیے ہیں، وسائل میں صرف اقتدار ہی نہیں آتا، مال و دولت ہی نہیں آتا، آپ کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں بھی آتی ہیں، یہ سب آپ کے وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں۔ تو ایک جو بندہ کسی پوزیشن پہ پہنچتا ہے اس کے نیچے کچھ ماتحت لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک گھر کا سربراہ ہے یا ایک علاقے کا پریزیڈنٹ ہے یا کسی صوبے کا سربراہ ہے یا ملک کا سربراہ ہے یا کسی بھی پوزیشن پہ آرگنائزیشن میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ وسائل دیے ہوتے ہیں جس میں افرادی قوتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس کی اپنی صلاحیتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مال و دولت بھی شامل ہوتا ہے،
اور اقتدار بھی بعض کا شامل ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس نے وسائل کا صحیح استعمال کرنا اور اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرنا. ابھی آگے چل کے اس کا بھی ذکر آئے گا کہ اس نے کیسے اس کو یوٹیلائز کیا, اور اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ یہ ایک جو ہے نا وہ اچھا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کردار کہلا ہے. آیت نمبر 85-86 میں فرمایا فاتبع سببا حتی چنانچہ اس نے ایک مہم کا سامان کیا, حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے تک جا پہنچا, یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وجدہا تغرب فی عین حمیہ اور اس کو دیکھا کہ سا چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا. وجدہ عندہا قوما اور ادھر ایک قوم اس نے پائی. قلنا یا ذوالقرنین ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, تمہیں اختیار ہے کہ تم اس قوم پر سختی کرو یا اس میں سلوک کا معاملہ کرو. پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وسائل ہونا اور اس کے بعد اس کو برے کار نہ لانا یا استعمال نہ کرنا یہ بھی ایک جو ہے نا پکڑ کی بات ہے اور مناسب بات نہیں ہے, ضائع کرنے والی بات ہے. تو محض وسائل کا ہونا کافی نہیں, اس کا عملی استعمال بھی ضروری ہے. اور صاحب صلاحیت انسان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوتا, جو بھی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ برے کار لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عدل و انصاف قائم کرنے کا اختیار دیا تھا. کس طرح اختیار دیا کہ یہ بیسیکلی وہ قوم تھی مغرب کی طرف جہاں جا کر اس نے مطلب فتح حاصل کر لی. اب وہ جو لوگ تھے وہ اس کی رعایا بن گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھئی تم عدل و انصاف قائم کرو, جس کو چاہے سزا دو, تمہیں اختیار دیا قوم پہ سختی کرو, اس کا سلوک کا معاملہ کرو. یہ اختیار تو ایز اے بائی ڈیفالٹ ایک لیڈر کو یا ایک جو آپ کے ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کو مل ہی جاتا ہے, لیکن ابھی آگے دیکھنے کی بات یہ کہ اس نے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا. مختلف اقوام کے ساتھ ان کے رویے کے مطابق سلوک کرنا چاہیے. ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا معاملہ, ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے اور ان کو دیکھ کر ان سے معاملہ کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے. طاقت کا استعمال ظلم کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ ہوا کہ مغربی مہم جو تھی یا مغرب میں جو اس کا سفر تھا یا وہاں پر وہ پہنچا ہے, تو وہاں پر آگے جا کر ساحل تھا یا سمندر تھا. اس علاقے کا نام ہے بحیرہ روم کے ساحل تک لکھا ہوا کہ بحیرہ روم کے ساحل تک پہنچا ہے. وہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے. وہاں پر جتنی انفارمیشن یا جو نالج تھی اس ٹائم میں اس کے حساب سے یہ لگا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے, یعنی وہاں پر زمین چونکہ ختم ہو رہی ہے, آگے سمندر ہے, تو وہ یہی سمجھے کہ یہاں پر زمین ختم ہو جاتی ہے. ایگین سی کے نام سے ایک ہے جگہ جہاں پر جس کا پانی جو ہے بہت گتلا ہے, اور وہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر شاید کہ جس کے اندر وہ کالے پانی یا کالے سمندر میں سورج ڈوب رہا تھا. اب فتح شدہ قوم تھی, اس پر اس کو اختیار دے دیا گیا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ اس آیت مبارکہ ہونا کہ ہم نے اسے کہا اے ذوالقرنین, اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ القاء والی بات ہے یا جو ہے وہ الہام ہوا ہے. جیسے سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ ایک تو وہ وحی ہوتی ہے نا جو ڈائریکٹلی آتی ہے, ایک اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتے رہتے ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ نحل میں آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریفرنس آیت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی القاء کیا کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور جن چھپڑوں کو لوگ وہ بناتے ہیں اس میں اپنا گھر بنائے. یہ الہام وہی اس صورت میں نہیں ہوتی کہ جس طرح فوراً نازل ہوتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھ دی ہوتی ہیں یا اس وقت موقع کے اوپر جا کے, انسان کی صورت میں تو موقع پہ جا کے پتہ لگ جاتا ہے, اور جو یہ جاندار ہے یا جو ہیں سمجھ لیں جانور وغیرہ ہیں, ان میں ایک بائی نیچر وہ چیزیں ان میں بائی ڈیفالٹ پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر جس کے ذریعے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یعنی اس بات سے جو پوائنٹ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھی الہام دل میں کرتا رہتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے دل کو ہم نے یہ کر دیا تھا کہ بھئی اس کو دریا میں ڈال دے بچے کو, یہ تمہاری طرف لوٹ آئے گا. یہ الہام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. آیت نمبر 87-88 میں آ رہا ہے قال اما من ظلم فسوف تعذبه. آگے اب ذوالقرنین کا بیہیویئر کیا ہے یا وہ عدل و انصاف اس کا جو شعور ہے وہ بتا رہا ہے. ذوالقرنین نے کہا جو زیادتی کرے گا میں اسے ضرور سزا دوں گا اپنی رعایا میں سے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا, اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا, تو وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جو شخص نیک عمل کرے گا تو فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى, تو اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے, یعنی جو اچھا کام کرے گا اس کو میں یہاں پر اس کے لیے آسانی پیدا کروں گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور
ہم اللہ بھی اس کے لیے اچھا بدلہ دے گا اور ہم بھی اس کے لیے معاملات آسان کر دیں گے. یعنی ظالم کو دنیا میں سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ظالم ہے اور اس کو کیسے پکڑا جائے گا. یہ پیغام بھی ہمیں اس میں ملتا ہے. دنیاوی سزا کے بعد آخرت کا عذاب اس سے زیادہ کہیں زیادہ سخت ہے. یہ بھی بات اس آیت میں آ گئی. نیک حکمران ظالموں کے لیے نرمی نہیں دکھاتا. ظالم کے لیے اگر حکمران نرمی دکھائیں گے پھر تو پورا کا پورا معاشرہ ہی ظالموں سے بھر جائے گا اور کوئی انصاف کا نظام باقی رہے گا. نیک لوگوں کے لیے آسانی اور نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے. عدل کا تقاضا یہ کہ اچھے کو جزا اور برے کو سزا ملے. یہ عدل کا تقاضا اور یہ عدل ایک بہت بڑی مطلب ذمہ داری ہے حکمران کے اوپر اور جو جس بھی جگہ پہ موجود ہے. بات یہ کہ ہم لوگ اگر ہر چیز ایسے کہیں کہ ملک کے حکمران اور صرف ان کا ذکر کریں تو ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سربراہ بنایا ہوتا ہے وہ وہاں پر اگر عدل کا نظام قائم نہیں کرے گا تو معاشرے میں عدل کا نظام قائم نہیں ہوگا. معاشرے کا تعلق یا معاشرتی طور پہ چیزوں کا تعلق ہم سے ہوتا ہے, معاشرے کے افراد سے ہوتا ہے, نہ کہ حکمرانوں سے ہوتا ہے. اگر ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ غلط چیز کو غلط کہیں, اس کو جو ہے اس کے لیے لاز بنا. لیکن اگر مثال ہے کہ رشوت لینے کے بارے میں ہمارے حکمران تو نہیں کہتے, ہم خود ہی لیتے ہیں نا, کرپشن کے بارے میں یا مالی معاملات کے بارے میں یا جو ظلم و ستم ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں, ان کی تنخواہوں کو لیٹ کرنا اور ان کی عزت کا خیال نہ کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں یا اپنے اخلاقیات کا جو جنازہ ہماری کو ہم نکال چکی ہے, ہم نکال چکے ہیں اپنا, یہ سب ہمارے حکمرانوں نے کیا ہمیں کہا ہے یا صرف حکمرانوں کی غلطی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے لیول پہ حکمران ہی ہے, اپنے لیول پہ وہ ایک آرگنائزیشن کا جو ہے سربراہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ہر کوئی یعنی وہ اس کا ورڈ آتا چرواہا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہر کسی کے نیچے کچھ نہ کچھ ماتحت لوگ ہوتے ہیں, کسی کے نیچے اولاد ہے, کسی کے نیچے ملازم ہے, کسی کے نیچے آپ کی عورتیں ہیں, یہ سب ہمارے ماتحت ہے. تو ان سب کے ساتھ جو ہم نے معاملات کرنے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم میں سے ایک بندہ آج کے دن میں اپنی سربراہی میں عدل و انصاف قائم نہیں کر پا رہا تو پھر وہ آگے جا کر بھی بڑے لیول پہ جا کر بھی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے رولز تو ہر لیول پہ اپلائی ہوتے ہیں, معاشرے میں بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں, انسان کی اپنی ذات کے اوپر بھی ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں جب کسی جگہ پہ پہنچوں گا تو جا کے میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کروں گا. ہم جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے رولز جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں اور ان آیات کے اندر سب کے لیے جو ہے سبق ہوتا ہے. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کو سزا اور برے کو اچھے کو جزا ملے, برے کو سزا ملے. رعایت کو سہولتیں دینا ایک اچھے حکمران کی نشانی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ وہ پازیٹیو سائڈ میں جا سکیں, یہ بھی حکمران کی جو ہے وہ علامت ہے. یہاں تک اس کا جو ہے ذوالقرنین کا جو مغرب کی طرف کا سفر تھا اس کا ذکر ہو گیا. آگے اس کا مشرق کی طرف سفر آتا ہے جو کہ آیت نمبر 89 سے 91 میں. ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک مہم پہ نکلا اور ایک مہم کو اس نے سامان کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ وہ طلوع شمس کے مقام پر جا پہنچا. وجدہا تطلع علی قوم, اور اس کو وہاں پہ ایک ایسی قوم ملی جس کے اوپر سورج طلوع ہوتے ہوئے پایا, یعنی وہاں سے سمجھے طلوع کی جگہ تھی مشرق کی طرف سفر کیا. لم نجعل لهم من دونها سترا, لیکن جن کے لیے اللہ نے سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی, مطلب کوئی ان کے لیے چھت نہیں تھی. اس سے مراد یہ کہ وہ دور تھا جس میں گھر جب بنتے تھے تو ان کے اوپر چھتیں اس لیول کی نہیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کے لیے سورج کی اوٹ ہوتی, صرف دیواروں کی مانند ہوتے تھے. ایک کامیابی کے بعد اب یہ جو دیکھنا چاہیے اس آیت میں جو باریک نقطے, ایک کامیابی اس نے حاصل کی مگر کی وہ رکا نہیں بلکہ دوسرے مقصد کے لیے نکل جانا چاہیے. سچا مومن کاہلی اور جمود کا شکار نہیں ہوتا کہ میں نے ایک کام کر لیا, اچیو کر لیا, بس ٹھیک ہے آگے نہیں چلنا, بلکہ وہ کنٹینیوسلی محنت کی حالت میں رہتا ہے. دنیا میں انسانی زندگی اور ثقافت کے مختلف درجے ہیں, ہر کوئی ڈفرینٹ ہے, ظاہری طور پہ ہے سب انسان, لیکن ہر ایک کی ثقافت, ہر ایک کا رہن سہن اور زندگی اور جو رہنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے, اور پھر اسی حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. سادہ طرز زندگی میں بھی انسان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. تمام لوگوں کو عدل و انصاف اور دعوت حق کا پہنچنا ضروری ہے. یہ دو چیزیں جو ہے وہ انسانیت خواہ کسی بھی ثقافت میں کسی بھی حالت میں رہتی ہو, اور اگر یہ ریاستی لیول پہ کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے محنت کرے کہ دو چیزوں کا دھیان کرے, لوگوں کو دین کا اور لوگوں کو
عدل و انصاف پہنچائے اور جیسے پچھلی آیت میں دیکھ لیں سہولیات فراہم کرنا. یہ 2-3 میجر کام ہے رعایا سے متعلق ایک حکمران کے. اس زمانے میں گڈروسیا کا علاقہ کہلانے والا اس خطے میں ایسے وحشی قبائل آباد تھے جن کے تمدن میں چھتیں بنانے کا تصور نہ تھا اور وہ صرف دیواریں کھڑی کر کے اپنے گھر بناتے تھے. یہ چیزیں بیان القرآن میں موجود ہے تو میں نے بہت زیادہ اس پہ تحقیق نہیں کی, میں وہاں سے ہی جو ہے اس کا سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آیت نمبر 91 آ جاتی ہے جس کے اندر اس کا مشرق کا ذکر اس سے متعلق لاسٹ آیا تھا. پھر فرمایا پھر یہاں بھی ویسا ہی معاملہ ہوا جیسے کہ پچھلی مہم کے سلسلے میں ہوا تھا. قذالک ایسا ہی ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم نے اس کی پوری خبر تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو جو وسائل ہم نے دیے تھے اس کے بارے میں ہمیں اس کی پوری خبر تھی, وہ ویسے علیم خبیر ہے, ہر چیز کو جان. اس کے بعد اس کا تیسری مہم کا ذکر آ رہا ہے جو شمال کی جانب تھی, یاجوج اور ماجوج اور دیوار ذوالقرنین کی تعمیر, آیت نمبر 92 سے 98 تک. اس میں سے بھی ہمیں کچھ لیسنز ملتے ہیں. آیت نمبر 92-93 ثم اتبع سببا, پھر وہ ایک مہم کے پیچھے چلا, یعنی 2 کرنی تھی, تیسری کے پیچھے چلا. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا. وجد من دونہما قوما, وہاں اس نے ایک قوم ملی, لا یکادون یفقہون قولا, جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی, مطلب لینگویج بیریئر بہت زیادہ تھا اس کا ذوالقرنین کا ان کے ساتھ. مقصد کی راہ میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. 2 مہمے کی تیسری پہ نکل گئے. پھر جو دنیا کے مختلف حصوں کی اصلاح کی جدوجہد, اگر آپ حکمران ہیں اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے آس پاس کیا ہے, ان کی بھی اصلاح جو ہے وہ مختلف حصوں کی اصلاح جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اللہ کے دیے گئے ذرائع کو آخری حد تک استعمال کرنا چاہیے, اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. مومن کی زندگی سفر اور جدوجہد سے عبارت ہے. ایک طرف سے وہ بندہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا اسے نوازا ہے, وہ بادشاہ ہے, لیکن پھر بھی جدوجہد اور سفر جو ہے وہ ان کی زندگیوں کا حصہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے پسند بھی کی اور اس کا ذکر بھی کیا. زبان کی رکاوٹ کے باوجود مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے بنایا ہے کہ کمیونیکیشن کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں چاہے ان کی زبان نہ بھی ایک جیسی ہو. تو لا تعلقی نہیں ہونی چاہیے, جس کی بات نہیں بھی سمجھ آ رہی اور آپ ایسے لیڈر ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کر لیں. خیر یہ آج کل کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں, اتنے ٹرانسلیٹرز اور اس طرح کی اتنی چیزیں موجود ہیں, لیکن یعنی وہ اس میں جذبہ ایسا تھا کہ وہ بات نہیں بھی سمجھ پا رہا تھا تو بھی اس نے مطلب ان کی مدد نہیں چھوڑی. عظیم قائدین مشکل ترین ماحول میں بھی راستہ نکال لیتے. آیت نمبر 94 قالوا یا ذوالقرنین, اب وہ کہنے لگے, وہ قوم کہنے لگی یا اس نے کمیونیکیشن کی ان کے ساتھ, اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد مچاتے رہتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا, کیا ہم آپ کے لیے کوئی مدد کا یا خراج کا بندوبست کرتے ہیں, فدیے کا یا مال و دولت کا, الا ان تجعل بینہا و بینہم سدا, اس غرض سے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کا علاج اجتماعی دفاع میں, یعنی مل کے اس کا دفاع کیا جائے. مظلوم قومیں اپنی حفاظت کے لیے رقم اور وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, صرف ان کو کوئی لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے, اور وہ باقاعدہ ایک لیڈر بھی سرچ آؤٹ کری ہوتی ہیں. جب ایک انسان کے اوپر ظلم اور ایسی کیفیت ہو جس سے وہ خود مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو وہ ایک لیڈر سرچ کرتا ہے, اور ایسا لیڈر جو ان کو عدل انصاف اور اچھی طرف لے کے جا سکے تو اس کو خود سے فالو کرتے ہیں. تو جو بھی لیول پہ آپ پہنچیں یا جیسے ہماری حکمران ہے, اگر وہ اس کیفیت میں آ جائیں کہ عوام اس ٹائم ان سے جو سپورٹ مانگ رہی ہے اور وہ سپورٹ ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو لوگوں کے دلوں پہ بھی حکمرانی اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے. کیونکہ انسان ظلم کا خاتمہ کرنے میں اگر وہ ہیلپ آؤٹ کریں اور ان کے لیے فیسلٹی پیدا کریں تو اس سے ان کے دل بھی جیتے جا سکتے ہیں. یاجوج ماجوج ایک مفسد اور تباہ کن قوت ہے, ابھی بھی ہے, اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. وہ ایک حدیث آئے گی کہ جس میں فرمایا کہ ایک دن کہ آپ نے کہا کہ ویل اللہ, یعنی عرب کے لیے ہلاکت ہو کہ انہوں نے اپنی وہ دیوار جو ہے وہ توڑ لی ہے. باقی پوری حدیث میرے اس ٹائم ذہن میں نہیں, لیکن یہ والا پارٹ میرے ذہن میں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کے دور میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ وہ دیوار انہوں نے توڑ لی ہے. سلامتی اور امن کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے. یہ اب آگے چلیں گے کہ مطلب جو ہماری دنیا میں
یہ بھی پوائنٹ بہت اہم ہے کہ ہم لوگ سم ٹائمز جیسے دنیا کے معاملات یا توکل کی بات یا صبر کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو فزیکل لاز ہے ان کو ہم اگنور کر دیں گے. مثال ایک آدمی بیمار ہے تو دوائی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یا فزیکل لاز کو, فزیکل باڈی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلنے میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ ڈیفینس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈیفینسو پاورز موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس جدید ہتھیار موجود ہے, تو یہ کوئی منافی نہیں ہے دین کے. اللہ تعالیٰ نے قطعاً یہ بات نہیں کہی کہ فزیکل لاز کو ڈینائل اس کا کر دیا جائے کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے, بلکہ کہا یہ تھا اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کا طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ یہ سب چیزیں اچیو کرے گا, لیکن وہ ان کو مسبب الاسباب کی جگہ نہیں رکھے گا, ان کو سبب سمجھے گا اور مسبب الاسباب اللہ کو سمجھے گا. یعنی یہ سب چیزیں اس وقت کام کریں گی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. دوائی کھائیں گے, آرام تب اگر آ گیا تو آپ اس کا کریڈٹ دوائی کو نہیں دیں گے, آپ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیں گے, الحمدللہ کہیں گے, شکر اللہ کا ادا کریں گے. اگر اللہ چاہتا تو اس دوائی سے آرام آتا, اگر اللہ نہ چاہتا تو اس دوائی سے آرام نہ آتا. آپ کے پاس علم ہے, نالج ہے, یہ آپ کے پاس وسائل ہیں, ان کو بروئے کار لیں. آپ کے علم کے باوجود چیزیں کچھ ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی, جو ہوں گی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جو نہیں ہوگی تو آپ کسی کو کوسنے والی پوزیشن پہ نہ جائیں. اللہ کا حکم ایسے ہی تھا, آپ اپنی صلاحیتیں پوری یوز کریں. اسی طرح فزیکل مینز میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ کوئی اسلام کا منافی نہیں ہے. نہ ہی اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, نہ آپ علم حاصل کریں, نہ آپ ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کریں. لیکن دوسرا اینگل اب اس میں یہ آتا ہے کہ انہی چیزوں کو پاورفل کنسیڈر کر کے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا جائے, زبانی کلامی یا عملی طور پر آخرت یا اللہ کا انکار کر دیا جائے, نہ اس کے سامنے جھکا جائے, نہ نماز پڑھی جائے, نہ کوئی ذکر کیا جائے, نہ کسی اینگل سے یہ سمجھا جائے, یہی سمجھا جائے یہ پاورفل چیزیں ہیں جو دنیا کی میٹیریل انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کر لیے, انہوں نے ہمارا سارا کچھ پورا کر دیا. تو اس کا سورت کہف بیسیکلی اس چیز کو ڈینائی بھی کر رہی ہے, اس کی ٹاپ جو اس کی خرابی ہے, اور ایک حساب سے اس واقعے کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اچیو کرنا برا نہیں ہے, اس کو اچیو کر کے دل میں لے آنا, اس کو بھڑا مار لینا یہ برا. تو یہ جو آتے ہیں دیواریں جو اس نے بنائی, وہ آج کے اصول جس طرح ہمارے ڈیمز ہوتے کہ جس میں ہم پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کر پانی اوپر سٹور کر لیتے ہیں, اور پھر ضرورت کے موقع پہ وہ گیٹس کھول کر پانی کو ریلیز کیا جاتا ہے, وہی والا سٹائل تھا جس کے اندر دیواریں بنا کر تو پانی کو روکا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ سمجھ لیں ٹیکنالوجی وہی والی ہے. اب یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے, جن میں سے ایک جو ہے وہ سمجھ لیں یہ عرب وغیرہ جو تھے, اور ایک ان کے بیٹے تھے یافس, جس کی اولاد وسطی ایشیا سے شمال کی طرف پھیلی, جس سے چین کی زرد نسل یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسٹ ایشینز کہا جاتا ہے, اسکینڈینیوین اقوام, ٹھیک ہے, اینگلو سکسن اور شمالی ایشیا کے تمام آبادی وجود میں. یا نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے تھے ان میں یافس کی اولاد کا ذکر آتا ہے یہاں پر. یہ ڈاکٹر صاحب کی اس پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ریسرچ ہوگی, تو میں وہی کنٹینٹ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تورات میں یافس کے بیٹوں کے نام میں گوگ میگوگ, جس کو ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں, ان کے نام شامل ہوتے ہیں. تورات میں یافس کے جو بیٹے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یافس, اس کی آگے جو اولاد ہے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے, جن کے ناموں سے موسکو شہر اور ریاستیں ہیں کچھ جو ان کے ناموں سے مشہور ہیں. وحشیانہ تاریخ اللوٹ مار, یاجوج ماجوج بنیادی طور پر غیر متمدن اور وحشی قبائل تھے, یعنی جن کا کوئی تمدن نہیں ہوتا, جن کا پیشہ ملکہ علاقوں میں حملے, قتل و غارت گری, لوٹ تھا. جدید نو آبادیاتی نظام اور انہیں اینگلو سیکسن اقوام نے آگے چل کر پورے ایشیا اور افریقہ کے نو آبادیاتی نظام میں جکڑا, اور آج بھی IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے دنیا پر بالواسطہ تسلط برقرار رکھے ہوئے ہیں. بیسیکلی جیسے اسرائیل میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا اپنا تعلق یہودیت سے نہیں ہے. جب آپ انہیں بیک اینڈ میں جا کر دیکھیں گے تو وہ یا تو یورپین کنٹریز کے ساتھ ان کا تعلق نکل آتا ہے,
تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی رائے یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ یہ جو ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ ان کے لنکس ہیں کہ جو مذہب سے بھی بالکل کٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نہ تو یہودی ہیں بائی ڈیفالٹ، نہ ان کے بہت زیادہ یہودی تھی، لیکن یہ جا کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے جو ہے نا ساتھ مل کر انہوں نے وہ فساد والی جو راہ ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے۔ اس ٹائم جو اوریجنل ریلیجیس یہودی ہیں وہ بھی اسرائیل کے کچھ لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں جو عمل اس ٹائم اسرائیل کا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جو ایسے مرج ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مل کر ایک الحاق کر کے یہ شروع کیا، اور یہ مطلب آؤٹ ہو چکے ہیں اپنی وہ جو جہاں پہ ان کو قید کیا گیا تھا۔ قرب قیامت مشرق وسطیٰ کے میدانوں میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ اور عالمگیر جنگ چڑھے گی، جسے احادیث میں آرمگیڈن کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جس میں وہ ان کی قیادت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فتح دلائیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کا ایک خروج ہوگا۔ خروج کا معنی یہ ہے کہ جیسے دجالی نظام موجود ہے، دجال کا خروج ہونا، اسی طرح ان کا بھی نظام موجود ہے شاید، واللہ عالم، اور ان کا بھی خروج اس وقت ہوگا۔ تو ان کے مطابق، ڈاکٹر صاحب کے مطابق، خراسان کے افواج یہ جو ہے اس جنگ میں یہ حصہ نہیں لیں گے آرمگیڈن میں، اس کے بعد ان کا خروج ہوگا اور یہ پھر مسلمانوں سے جو ہے وہ لڑیں گے۔ خراسان کے علاقے میں مسلمانی افواج امام مہدی کی نصرت کے لیے نکلیں گے، اور دعا ہے کہ پاکستانی قوم بھی اس سے پہلے اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کر کے اس عظیم لشکر کا حصہ بنے اور اس میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرے۔ اس کے بعد آرمگیڈن کے بعد جو ہے یہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور جس کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بالکل قرب قیامت کے قریب کے ادوار ہوں گے جس کے بارے میں یہ آ رہا ہے۔ یہ اس کا حوالہ آ جاتا ہے آیت نمبر 96 میں سورۃ انبیاء، سورۃ بنی اسرائیل نے سورۃ انبیاء میں کہا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول لیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور سچا وعدہ قیامت بالکل قریب آ لگے گی، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم واقعی اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں وارد ہی ہونے والے ہو۔ آیت نمبر 95 96 میں فرمایا، ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے اس سلسلے میں دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم مجھے افرادی قوت فراہم کرو، میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو برابر کر دیا تو اس نے کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آگ کا انگارہ بن گیا تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اس پر انڈیل دو۔ یہ ایک میٹل کو دوسری میٹل کے ساتھ جب ہیٹ اپ کر کے ملایا جاتا ہے تو الوائے، جس کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، ہماری گاڑیوں میں اکثر ذکر کیا جاتا ہے الوائے ریم، الوائے اس کو کہتے ہیں جب ایک میٹل کو دوسرے میٹل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ الوائے بن جاتی ہے۔ جیسے لوہا جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جو سٹینلیس اسٹیل ہوتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتا۔ سٹینلیس اسٹیل جو ہے وہ ایک الوائے ہے، وہ خود ایک میٹل نہیں ہے، دو دھاتوں کا ملاپ کر دیا جاتا ہے تو اس کو الوائے کہا جاتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے پاس اس وقت وہ ٹیکنیک موجود تھی جس کے ذریعے اس نے وہ یہ دیوار بنائی۔ اس آیت میں ہم دیکھیں کہ نیک حکمران مظلوموں کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو ریسورس دیتے ہیں، آپ کو پیسہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس کو ذوالقرنین کو آلریڈی نوازا ہوا تھا تو وہ مزید ٹیکسیشن یا مزید چیزیں نہیں ان سے لے رہا تھا کہ بھئی آپ مجھے دیں تو میں جو ہے نا ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے آنے دینا چاہیے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ انفرادی قوت سے مین پاور کے ذریعے مجھے سپورٹ کریں تو میں جو ہے آپ کے یہ منصوبے کو عمل کراتا ہوں۔ عوامی منصوبوں میں عوام کی اپنی محنت اور شراکت سیلف ہیلپ ضروری ہے، خود بھی کرنا چاہیے، صرف حکمران کا کام نہیں ہوتا، ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ عوامی خدمت کا مقاصد مالی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے بھی وہ دیوار بنائی اور اس کا کریڈٹ بھی بعد میں اللہ تعالیٰ کو دیا کہ بھئی یہ اللہ کی مہربانی سے یہ کام میں نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مقصد جو ہے وہاں سے مال حاصل کرنا نہیں تھا، اور جیسے کہ اس نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ کام کو مضبوط اور پائیدار طریقے سے کرنا چاہیے، جتنی نالج ہو اس کے حوالے سے اچھا کام کرنا چاہیے، ہلکا کام یا ایسا کام جس کے جو بعد میں گرا وہ جو ہے نا غلط امپریشن جنریٹ کرتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ مضبوط تعمیر کے لیے مختلف دھاتوں کا امتزاج ایک سائنسی حکمت عملی ہے، اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ لینا یا اس کو ظلم کے لیے استعمال کرنا، یہ دونوں بہت غلط چیز ہے۔ اسی طرح مال و دولت، علم،
جو ہے وہ سب وہ نافع تب ہے جب اس میں اللہ کی ہدایت ساتھ شامل ہو. مال ہی انسان کو مال کو بہت پاورفل سمجھ لینا یا مال کی بنیاد پر ظلم کرنا, یہ دو چیزیں غلط ہے. مال حاصل کرنا غلط نہیں ہے, یا وسائل جو اللہ کی طرف سے وسائل ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ذوالقرنین کی قناعت اور بے نیازی کہ وہ خود بادشاہ تھا اور مال و دولت کی آفر آ بھی گئی پھر بھی اس نے ڈینائی کر دیا. عوام کا تعاون کے مین پاور اصل چیز ہوتی ہے, عوام کے لیول پہ مین پاور دینا ہی کام ہوتا ہے. وسائل تو حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں, عوامی لیول پہ عوامی تعاون میں بیسٹ چیز جو ہے اسٹرانگسٹ چیز یہ ہے کہ انسان مین پاور دے. دیوار کی جو موجودہ آثار و جسامت ہے وہ بحریہ کیسپین کے ساحل پر یہ دیوار کے کچھ باقیات جو ہے وہ لکھا ہے کہ باقی ہیں, اور واللہ علم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو. فما استطاعوا ان یظہروہ, اب یاجوج اور ماجوج تو اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کی مہربانی ہے, لیکن ساتھ ہی اس کو بتا دیا پھر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا, یعنی قیامت کا وقت قریب آئے گا, تو وہ اسے گرا کر ہموار کر دیں گے. جب بھی اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت وہ وعدہ آتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت کے قریب یعنی وہ اس کو گرا دیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز جو میں نے بنا دی ہے, ذوالقرنین کا کہنا یہ تھا کہ وہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا کوئی چیز اچھی بنا لیں تو ہم کہتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو اس نے ساتھ ہی کہا کہ ہر چیز کی ایک میعاد ہے, اگر یہ وقت جب اللہ کا آئے گا یہ ختم ہو جائے گی, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. حکمت اور محنت سے تیار کیا گیا منصوبہ دشمن کو ناکام کر سکتا ہے, اس سے آپ کو ٹائم دلا سکتا ہے, اور جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے, آپ کی سروائیول میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. برائی کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرنا ایک عظیم خیر کا کام ہے, اور حکمرانوں کو یا جس بھی لیول پہ جو بھی بندہ ہے وہ برائی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے. اگرچہ برائی کو مکمل طور پہ ختم نہ کر سکے تو رکاوٹ ضرور پیدا کرنی چاہیے. منصوبہ بندی ایسی ہونی چاہیے جو طویل مدتی تحفظ فراہم کرے. اتنے بڑے کارنامے کے بعد بھی اس شخص نے ذوالقرنین نے تکبر نہیں کیا بلکہ اسے اللہ کی رحمت قرار دیا. دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ساخت اور عمارت کو ایک دن فنا ہونا ہے. اللہ کا انسان کا اصل سہارا اس کے اپنے کارنامے نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے, اور قیامت اور اللہ کے وعدوں پر کامل ایمان انسان کو رکھنا چاہیے. تو یہاں پر یہ واقعہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ صرف اس کا کنکلوڈنگ لیکچر اس کا رہ گیا, اور اس کو اگر ہم کنیکٹ کر لیں دجالی نظام کے ساتھ, تو میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں, اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ چیزوں کا حصول جو ہے وہ بالکل غلط نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کو بہت بڑا مان لینا, عملی طور پر اللہ کی عبادت چھوڑ دینا, یا زبانی کلامی ایسی باتیں کر دینا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈینائر ہو جائے یا شرک ہو جائے, وہ یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. اور ان چیزوں کو پاورفل سمجھنا یا ان چیزوں کو عملی طور پر ظلم یا زیادتی کے لیے استعمال کرنا, یہ سب چیزیں اس کے یعنی عملی طور پر یا ایمانی طور پر, دوسرے لفظوں میں آسان سمجھ لیں, عملی طور پر یا قولی طور پر ایمانی طور پر ان چیزوں کو آپ بڑا بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور معاملات کو نیچے کر دیں گے, تو یہ سب غلط ہو جائے گا. اور یہی معاملات جو ہے وہ دجالی نظام کے اندر لوگوں سے کروائے جائیں گے, فورس کیا جائے گا, یا ان کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ یہ چیزیں پاورفل ہیں, اور جو لوگ ذہنی طور پر ان کو پاورفل مان چکے ہوں گے وہ پھر آگے فردر بھی ان چیزوں کو پرسو کریں گے, ان کو فالو کریں گے. اگر ان مال و دولت کو ہم بڑا مانیں گے پھر مال و دولت کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بڑا مانیں گے پھر ہم فاؤل پلے کے ذریعے بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا. جزاک اللہ. یہاں یہ جو ہے لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک اس کا لیسن جو ہے وہ اور ہم سورت کہف کا کریں گے جس میں آخری 9-10 آیات اور وہ بالکل کنکلوڈنگ ہے, بالکل کنکلوڈ کر دیں گی پوری سورت کو, پچھلی ساری سورت کو بھی کنیکٹ کریں گی اور آخری حصے کو جو ہے نا فائنل شیپ دیں گی. جزاک اللہ.